علم الکلام کی اہمیت، علم الکلام کتنا اہم ہے، اس کو پڑھنا کتنا ضروری ہے، اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں اس کے لیے حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کی عبارت پیش کرتا ہوں۔ حجت الاسلام امام ابو حامد محمد بن محمد المعروف غزالی رحمہ اللہ، وفات 505 ہجری، الاقتصاد فی الاعتقاد التمہید الثالث فرماتے ہیں الاشتغال بهذا العلم من فروض الکفایات، علم الکلام کو سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ اللہ اکبر، علم الکلام کو سیکھنا فرض کفایہ ہے، یعنی ایک عالم اگر اس کو سیکھ لے جو باطل سے دندان شکن بات کر سکتا ہو تو باقی اس سفر شریک مقدار میں رہنے والے لوگ اس گناہ سے بچ جائیں گے، ورنہ سب اس گناہ کے اندر شریک ہوں گے۔ اب تو خیر میڈیا کا دور ہے، اب تو ہم یہ نہیں کہتے مسافت شہری 77 کلومیٹر میں، اب تو ہم کہتے ہیں کہ 2-4 آدمی پوری دنیا میں میڈیا پر بات کرنے ہوں تو شاید بقیہ اس جرم سے بچ جائیں اور امت کے فرض کفایہ کا ادا کریں۔ فَإِن قُلْتَ لِمَسَارَ مِن فُرُوضِ الْكِفَایَاتِ وَقَدْ ذُكِرَ أَنَّ أَكْثَرَ الْفِرَقِ يَضُرُّهُمْ ذَلِكَ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ کیسے ہوگا؟ کتنے فرقے ایسے جن کو علم الکلام سے نقصان ہوا ہے، گمراہ ہوئے ہیں، ان کو علم الکلام سے فائدہ نہیں ہوا۔ امام غزالی کے جواب سنے، فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ سَبَقَ أَنَّ أَزَالَةَ الشُّكُوكِ فِي أُصُولِ الْعَقَائِدِ وَاجِبَةٌ وَاعْتِبَارَ الشَّكِّ غَيْرُ مُسْتَحِيلٍ۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک بات اچھی طرح یاد رکھو، اچھی طرح یاد رکھو، شکوک کا ازالہ کرنا اصول عقائد میں یہ واجب ہے، شکوک کا ازالہ کرنا یہ واجب ہے، اور شک کا پیدا ہونا یہ ناممکن نہیں ہے، ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ لَا يَقَعُ فِي الْعَقْلِ، اگرچہ بہت قلیل ہو، یہ اپنے دور کی بات فرماتے ہیں، اب تو ہر کسی کو شبہ ہے، ہر کسی کو۔ ثُمَّ الدَّعْوَةُ إِلَى الْحَقِّ بِالْبُرْهَانِ مُهِمَّةٌ فِي الدِّينِ، فرمایا دین کی دعوت دینا دلائل کے ساتھ یہ بہت اہم ہے۔ ثُمَّ لَا يُبْعَدُ أَنْ يَصُورَ مُبْتَدِعٌ وَيَتَصَدَّى لِإِغْوَاءِ أَهْلِ الْحَقِّ بِإِفَاضَةِ الشُّبْهَةِ فِيهِمْ، فرمایا پھر ممکن ہے کوئی بدعتی کھڑا ہو جائے اور اہل حق کو گمراہ کرے، شبہات پھیلائے، فلا بد ممن یقاوم شبہتہ بالکشف، تو وہاں ضروری ہے ایسا بندہ کھڑا ہو جو شبہات کو اڑائے، شبہات کو کھولے، ویعارض اغواءہ بالتقبیح، اور ان کی قباحت کو بیان کر لوگوں کو گمراہی سے بچائے، ولا یمکن ذلک الا بہذا العلم، اور یہ علم الکلام کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ ولا تنفک البلاد عن امثال هذه الوقائع، فرمایا اور یہ ایسی بات ہے کہ اس سے دنیا کے ملک خالی نہیں، ہر ملک میں یہ مصیبت آتی ہے۔ فواجب ان یکون فی کل قطر من الاقطار وسق من الاسقاء، فرمایا ہر کونے ہر جگہ پہ ضروری ہے قائم بالحق، ایک شخص حق کو لے کر کھڑا ہو، مشتغل بہذا العلم، علم الکلام کے اندر مشغول ہو، یقام دعات المبتدعہ، وہ جو بدعتی ہے ان کے داعین کا مقابلہ کرے، ویستمیل المائلین الحق، اور جو حق سے پھر گئے ہیں ان کو واپس لائے، ویصفی قلوب اہل سنت ان عوارض شبہ، اور اہل سنت کے قلوب کو یہ شبہات سے بالکل پاک اور صاف کرتے۔ ایسے بندے ہونا ضروری ہے۔ امام غزالی فرما رہے، آج لوگ امام غزالی کا نام لیں گے، غزالی کے علوم کی بات کریں گے، غزالی کے فلسفے کا تذکرہ کریں گے، غزالی کے نام پہ ادارے بنائیں گے، لیکن امام غزالی نے علم الکلام کی اہمیت کو بیان کیا اور باطل سے دلائل کی بنیاد ٹکرانے کی بات کی ہے، اس کو ہم بھول جائیں گے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کی جو تعبیرات سمجھیں، امام غزالی کا عقائد پر کام سمجھے، امام غزالی جس سے جتنا اہم فرماتے ہیں اس کی اہمیت کے قائل میں بات کریں۔ علم الکلام کی فضیلت ہم نے بیان کیا، علم الکلام کا معنی، علم الکلام کا موضوع، علم الکلام کی غرض و غایت، علم الکلام کی اہمیت، علم الکلام کے علم الکلام کہنے کی وجہ۔ اب سنیں علم الکلام کی فضیلت، باقی علوم اس کی فضیلت کیا ہے۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی رحمہ اللہ، وفات 792 ہجری، شرح العقائد النسفیہ میں فرماتے ہیں وبالجملۃ هو اشرف العلوم، وبالجملۃ هو اشرف العلوم لكون اساس الاحکام الشرعیہ ورئیس العلوم الدینیہ، وكون معلوماته العقائد الاسلامیہ، وغایته الفوز بالسعادات الدینیہ والدنیویہ، وبراہینه الحجج القطعیہ المؤید اکثر بالادلۃ السمعیہ۔ اللہ اکبر۔
فرماتے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے علم الکلام تمام علوم سے زیادہ عظمت والا ہے. کیوں؟ علم الکلام تمام احکام شرعیہ کی بنیاد ہے، احکام فقہیہ کی بنیاد ہے. نمبر 2، علم الکلام علوم دینیہ، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، تصوف کا سردار ہے. نمبر 3، علم الکلام اسلامی عقائد کو بیان کیا جاتا ہے. نمبر 4، علم الکلام کا مقصود دینی اور دنیاوی سعادت ہے. نمبر 5، علم الکلام کے براہین ایسے قطعی دلائل ہیں جن میں اکثر کی تائید دلائل نقلی سے ہوتی ہے. دیکھو یہاں وہ بات فرما رہے ہیں جو میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. اس کو بات اچھی طرح سمجھ. امام غزالی کیا یعنی سعد تفتانی کیا فرماتے ہیں؟ براہین الحجج القطعیہ، براہین الحجج القطعیہ المؤید اکثر بالادلۃ السمعیہ، یعنی اس کے جو دلائل قطعیہ ہیں عقلیہ، اس کی تائید دلائل سمعیہ سے ہوتی ہے. اصل علم الکلام کی بنیاد عقلی دلائل ہے، یعنی عقائد کے مثبت عقلی دلائل ہیں اور نقلی دلائل اس کے لیے مؤید ہیں. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں، الجھن کے اندر کبھی نہیں رہنا. یہاں ایک سوال اور پھر اس کا جواب سمجھیں. سوال یہ ہے کہ اگر علم الکلام اتنی فضیلت والا ہے، اتنی عظمت والا ہے، تو بہت سارے ہمارے اسلاف علم الکلام کو پڑھنے سے منع کرتے ہیں اور بہت سخت الفاظ اس کے بارے میں فرمائیں. مثلا حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ یعقوب بن ابراہیم، وفات 182 ہجری، ان کے بارے میں النبراس شرح العقائد میں علامہ عبدالعزیز فرحاروی رحمہ اللہ نقل کیا ہے. امام ابو یوسف فرماتے من تکلم تزندق، جو شخص علم الکلام میں مشغول ہوا وہ زندیق ہو گیا. اتنا سخت جملہ کیسے فرما دیا اگر علم الکلام اتنا ضروری ہے؟ اس کا جواب علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی رحمہ اللہ فات 792 ہجری نے شرح العقائد النسفیہ میں دیا. بہت پیارا جواب دیا. فرمایا یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو دین میں متعصب ہو، اس کو یقین نہ ہو، لوگوں کو فساد پھیلا رہا ہو، عقائد برباد کر رہا ہو. یہ اس بندے کے لیے ہے جو علم الکلام سیکھ کر تباہ ہو، دوسروں کو تباہ کرے. یہ اس کے لیے، ہر بندے کے لیے نہیں ہے. بات سمجھنے کی کوشش کریں. وما نقل عن السلف من الطعن فیہ والمنع عنہ، اور یہ جو ہمارے اسلاف سے منقول ہے اس پر طعنہ زنی کرنا اور اس کے روکنا. فإنما هو للمتعصب فی الدین، یہ اس شخص کے لیے جو دین میں متعصب اور ضدی ہو، دین میں متعصب اور ضدی ہو. کچھ دن قبل میری ایک ملاقات تھی اور اس میں ایک ترک شیخ تھے اور ایک لبنان کے تھے اور ایک عراق کے تھے. وہ جو ترک شیخ ہمارے میزبان تھے تو ڈاکٹر بھی تھے، انہوں نے میرا تعارف کراتے ہوئے اس لبنان اور عراق والے شیخ سے کہا کہ ھذا شخص ابو الکلام وھذا المتعصب فی الدین فی العقائد. جب یہ میرا تعارف کرایا تو میں نے فوراً کہا، میں نے کہا لا انا لست بمتعصب بل انا متمسک، قل ھذا شخص متمسک فی اہل سنہ والجماعہ، نعم نعم انی ارید ھذا، قل انا، میں نے کہا لا فقط ترید بتتکلم، جو تیری مراد ہے اس کو زبان سے کہے. میں متعصب نہیں ہوں، میں متمسک ہوں. تعصب اور ہوتا ہے، تمسک اور ہوتا ہے، ان میں فرق ہوتا ہے. میں انشاءاللہ اس پر بھی بات کروں گا کہ تسلب اور تعصب میں کیا فرق ہے، میں بات کروں گا انشاءاللہ اس پر. والقاصر ان تحصیل الیقین، یہ شخص کے لیے ہے جو یقین حاصل کرنے سے قاصر ہو. والقاصد الی افساد عقائد المسلمین، اور یہ وہ ہے جو مسلمانوں کے عقائد خراب کرنے کا پروگرام بنا رہا ہو، ارادہ رکھتا ہو. والخائض فیما لا یفتقر الیہ لا یفتقر الیہ من غوامض المتفلسفین، اور یہ شخص کے لیے ہے جو فلسفیوں کی فضول باتوں کے اندر مشغول ہوتا ہو. وَإِلَّا فَكَيْفَ يَتَصَوَّرُ الْمَنْعُ عَمَّا هُوَ أَصْلُ الْوَاجِبَاتِ وَأَسَاسُ الْمَشْرُوعَاتِ، ورنہ کیسے ممکن ہے کہ جو شریعت کی بنیاد ہے اور اصل واجبات میں سے ہے ہمارے فقہاؤں سے منع کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. میں اس پر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو حضرت ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے بیٹے حضرت حماد کا ہے. ایک مکالمہ بہت پیارا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ
کے حالات پر کتاب لکھی ہے حضرت امام ابو المؤید موفق بن احمد الخوارزمی المکی الحنفی رحمہ اللہ، وفات 568 ہجری ہے۔ کتاب کا نام ہے مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ و اکرم۔ مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ و اکرم، یہ نام ہے کتاب کا۔ اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بیٹے حماد فرماتے ہیں ہمارے والد محترم گھر میں تشریف لائے اور ہم کچھ لوگ بیٹھے علم الکلام پہ بات کر رہے تھے۔ دخل علی ابی رحمہ اللہ یومن وعندی جماعت من اصحاب الکلام ونحن نتناظر فی باب قد علت اصواتنا فلما سمعت حسوا فی الدار خرجت الیہ۔ میں نے والد صاحب کی بات سنی تو میں حضرت امام صلی رحمہ اللہ کی طرف باہر نکلا، میں نے سمجھا کہ میرے والد صاحب تشریف لائے۔ فقال علی حماد من عندک، تو میرے والد ابو حنیفہ نے فرمایا حماد تمہارے پاس اور کون ہے؟ قلت فلان و فلان و فلان سمیت من کان عندی، میں نے کہا جی فلاں فلاں شخص ہے جو میرے پاس، میں سب کے نام بتائے۔ قال وفی مان تم کیا گفتگو کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا فی باب قضا و قضا، ہم فلاں موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ فقال علی یا حماد دع الکلام، امام حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اے حماد علم الکلام کو چھوڑ دو۔ میں نے کہا، امام حماد فرماتے ہیں ولم آہت ابی صاحب تخلیط ولا ممن یامر بالشیء ثم ینہی عنہ، میں نے دل میں سوچا کہ میرا والد خلط ملط نہیں کرتا اور ایسا نہیں ہوتا کہ میرے ابو ایک بات کا حکم دے کل اسے منع کریں، آج منع کریں کل اجازت دیں، ایسا ان کا مزاج نہیں تھا، وہ تو پکی بات فرماتے۔ تو کیسے مجھے فرمایا کہ حماد تم نے علم الکلام کو چھوڑ دو؟ میں نے عرض کیا یا ابتی الست کنت تأمرنی بھی، آپ خود ہی مجھے حکم دیتے تھے علم الکلام کا، آج آپ منع فرما رہے۔ قال بلا یا بنی وانا اليوم انہاک عنہ، کیوں نہیں میرا بیٹا، پہلے میں حکم دیتا تھا، آج آپ کو منع کر رہا ہوں۔ قلت ولی مذاق، میں نے کہا ابو جی کیوں منع کیا آپ نے؟ وجہ، فرمایا یا بنی ان هؤلاء المختلفین فی ابواب من الکلام ممن ترى كانوا على قول واحد ودین واحد حتى نزع الشیطان بینہم فالقى بینہم العداوة والاختلاف فتباینوا۔ دیکھو بیٹا، یہ جو لوگ آج علم الکلام میں اختلاف کر رہے ہیں، یہ لوگ پہلے ایک قول پر تھے، ایک دین پر تھے، اتفاق تھا، ان کے درمیان شیطان نے پھوٹ ڈالی تو ان کے درمیان عداوت پیدا ہو گئی اور اختلاف ہو گیا اور یہ الگ الگ ہو گئے، وجہ یہی بحثیں تھی۔ اس لیے میں آپ کو منع کرتا ہوں کہ بیٹا آپ نے ان بحثوں کے اندر نہیں پڑھنا۔ اب اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ بات بخوبی سمجھ آ گئی کہ علم الکلام کا مقصد فساد ہو تو علم الکلام سے بچنا چاہیے، علم الکلام کا مقصد اصلاح ہو تو پھر علم الکلام کو جاری رکھنا چاہیے۔ ہمارا مقصد الحمدللہ فساد نہیں، اصلاح ہے، اپنی عوام کے عقائد کو درست کرنا ہے، باطل کے شبہات کو رد کرنا ہے، اپنے لوگ اپنے عقیدے پر پختہ رکھنا ہے۔ اس لیے ہمارا معاملہ الگ ہے، ہمیں اس کھاتے میں نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آیا کہ دارالعلوم ٹنڈو اللہ یار سندھ، وہاں میرا بیان تھا، علماء میں تربیتی پروگرام تھا، 3-4 گھنٹے کی نشست تھی۔ میں اس سے فارغ ہوا، باہر نکلا تو مسجد کے صحن میں ہی رائے بنڈ کے مولانا جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، حضرت کے صاحبزادے مولانا خورشید صاحب دامت برکاتہم مسجد میں داخل ہو رہے تھے، میں نکل رہا تھا، ہماری صحن میں ملاقات ہوئی۔ حضرت فرمایا کہ میں ابا جی کے ساتھ یہاں آیا تھا، ٹنڈو والا یار کے وہ تھے، تو یہاں آ کر پتہ چلا کہ آپ یہاں پر آئے ہیں، علماء میں گفتگو ہے، تو ہم بھی آ گئے ملنے کے لیے۔ تو گفتگو ختم ہو گئی، ہم پھر دفتر میں بیٹھے، تو دسترخوان پہ بیٹھے تھے، تو ایک عالم نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کو ترجمان احناف کا کہا جاتا ہے، آپ کیسے ترجمان ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو مناظرہ کرنے سے منع کیا اور آپ مناظرے کرتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ میں تو مناظرے نہیں کرتا، کہ آپ کے ساتھ لکھا ہوتا ہے مناظرے اہل و سنت، کبھی مناظرے اسلام۔ میں نے کہا جو میرے مرکز سے کتاب چھپتی ہے اس میں تو نہیں لکھا ہوتا۔
اگر کوئی بندہ اشتہار پہ وہ چھاپے تو اس کا میرے پاس تو کوئی علاج نہیں، میں تو نہیں کرتا، تو یہ غلط کہتے ہیں۔ میں نے کہا جی ان سے پوچھے جو کہتے ہیں، میں تو نہیں کہتا۔ جب یہ بات ہو گئی پھر میں نے ان سے کہا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ خود مناظرے کرتے تھے؟ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا پھر اگر مناظرہ کرنا ٹھیک ہے تو بیٹے کو کیوں منع کیا، اور اگر مناظرہ کرنا غلط ہے تو خود کیوں کرتے تھے؟ کہا جی اس کا جواب تو آپ ہی دیں گے نا، آپ نے تو بحث شروع کر دی۔ میں نے کہا بحث نہیں شروع کر دی، میں نے اپنی الجھن ہے جو دور کروانا چاہتا ہوں، میری آپ الجھن دور فرما دیں۔ تو مجھے کہتا ہے نہیں آپ ہی بتائیں اس کا کیا جواب ہے۔ میں نے کہا جواب کیا ہے؟ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا ہم اللہ کے لیے کرتے تھے اور تم اپنی ذات کے لیے کرو گے، اللہ کے لیے کرنا ٹھیک ہے اور ذات کے لیے کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اگر میں مناظرہ کروں تو اللہ کے لیے کروں گا یا ذات کے لیے؟ کہا جی ہم بدگمان تو نہیں ہوتے۔ تو میں نے کہا پھر آپ کو سوال کرنے کی ضرورت کیا پیش ہے؟ جب آپ بدگمان نہیں ہیں تو آپ کو اتنی پریشانی کیوں ہے؟ خیر ان کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر میں نے مزید بات عرض کی، میں نے کہا دیکھیں اگر آپ اپنی ذات کے لیے تبلیغ کریں گے تو وہ بھی گناہ ہے، اللہ کے لیے کریں گے تو ٹھیک ہے، اپنی ذات کے لیے جہاد کریں گے تو وہ بھی جرم ہے، اللہ کے لیے کریں گے تو ٹھیک ہے، اپنی ذات اور ریا کے لیے قرآن کی تلاوت کریں گے تو وہ بھی غلط ہے، اللہ کے لیے کریں گے تو ٹھیک ہے۔ اس میں ایک بیچارے مناظرے کا کیا قصور ہے کہ اللہ کے لیے کرو تو ٹھیک ہے اور ذات کے لیے کرو تو غلط ہے؟ یہ تو دین کے ہر کام کے لیے ہے، اللہ کے لیے کریں گے ٹھیک ہے، ذات کے لیے کریں گے تو غلط ہے۔ خیر میں نے اس طرح جب تھوڑی سی بات کی پھر میں نے بتایا کہ ہمارا کام کرنے کا طریقہ مناظرانہ نہیں ہے، داعیانہ ہے، واعظانہ ہے، مصلحانہ ہے، اور ہمارا یہ ترتیب ہم یوں بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مولانا خورشید صاحب مجھے فرمان لگے کہ آپ کسی وقت رائیونڈ آئیں، جو شبہات ان کو ہیں ممکن ہے یہ شبہات وہاں بھی ہوں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں قربتیں پیدا ہوں۔ خیر میں رائیونڈ گیا، مولانا خورشید صاحب نے رائیونڈ کے تقریباً تمام اکابر جو اس وقت وہاں موجود تھے، مولانا احسان صاحب دامت برکاتہم، مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو حضرات سے میری سب سے ملاقات کروائی اور فرمایا کہ آپ یہاں آتے رہا کریں تاکہ ہماری آپس میں غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں۔ تو ملنے ملانے سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہیں، تو جو لوگ ہم سے دور ہیں ان کو شکوک و شبہات بھی ہوتے ہیں، جو قریب آتے ہیں شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں۔